اور جب بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا، جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مانگنا، اور یاد رکھ کہ تمام قومیں، تمام امتیں تیرے خلاف کھڑی ہو جائیں، کچھ نہیں کر سکتی تیرا جب تک اللہ نے نہ لکھا ہو، اور تمام قومیں تجھے خیر پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے جب تک رب العالمین نے تیرے لیے لکھی نہ ہو۔ رفعت الاقلام و جفت الصحف، پینز اٹھا دیے گئے ہیں اور the pages have been dried، تقدیر لوح محفوظ لکھ دی گئی ہے۔ You see he seizes every opportunity for da'wah۔ معاذ بن جبل بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اے معاذ تجھے پتہ ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے لوگوں پہ اور پھر لوگوں کا حق کیا ہے اللہ پہ؟ نہیں رسول اللہ، آپ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ کا حق لوگوں پہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں کسی کو، یعنی کسی پیر کو، مشکل کشا یا حاجت روا یا بگڑی بنانے والا یا غوث صرف اللہ کی ذات ہو، اور کسی انسان، کسی ولی، کسی صحابی سے مدد نہ مانگے، صرف اللہ سے مدد مانگے، یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پہ۔ اور جب لوگ ایسا کریں گے پھر لوگوں کا حق کیا ہے اللہ پہ؟ کہ اللہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ ایک مدینہ میں جو تھا یہودی، اس کا بچہ بیمار ہو گیا تو اللہ کے نبی اس کے بچے کے پاس گئے، and he was in سکرات الموت on his death bed shivering and shaking about to die۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، یعنی سبحان اللہ، ایک یہودی کا بچہ ہے، اللہ کے نبی اپنا ٹائم نکال کے اس کے پاس گئے ہیں کہ میں اس کو دعوت دوں، جا رہا دنیا سے، جہنم میں نہ چلا جائے۔ He was a teenager، تو اس کے باپ نے اشارہ کیا اور کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم یعنی اللہ کے نبی کو فالو کرو، کہو۔ اور اس نے جب کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، بہت مسکراہٹ ہے۔ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ایک جہنم سے ایک جان کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی فیسٹیولز ہوا کرتے تھے مکہ میں، جایا کرتے تھے ان میں، اور لوگوں کو پکارتے تھے کہ بات سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ حج کے سیزن میں جو لوگ آتے تھے اور گمراہی کے کام کر رہے ہوتے تھے، اللہ کے نبی ایک ایک ٹینٹ میں جا کے، یعنی سبحان اللہ، یو سی دا ہمبلنس آف رسول اینڈ دا پیشن کہ کہو لا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ بات مان جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، مت مرنا کفر اور شرک و بدعت پہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کون ہے جس کا کلام بہتر ہے اس بات سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پکارتا ہے انسانوں کو اور نیک اعمال کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی حریص علیکم، یعنی فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم اور دکھ میں کہ یہ اس قرآن پہ عمل نہیں کرے، اس پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے وہی پہ۔ سو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی واٹ چوائسیز آر وی میکنگ ان آور لائفس؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، ہمارے ڈیسیجنس کیا ہیں لائف میں، ہمارا ایم کیا ہے؟ آپ کے اندر اور میرے اندر سستی ہے نا اگر، تو اس کا مطلب ہے ہمارے گولز بڑے نہیں ہیں۔ اگر ہم لیزی اور لیتھارجک ہیں، اس کا مطلب ہے وی ہیو سیٹ اسمال گولز جو کبھی بھی کچھ کام کرنے سے اچیو ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جس بندے کے بہت ہائی لافٹی گولز ہوتے ہیں نا، وہ انسان بیٹھ نہیں سکتا پھر۔ تو عام طور پہ لوگ سست نہیں ہوتے، ان کے گولز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جو ان کو سست بنا دیتے ہیں۔ اسٹیفن کبھی کافر ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ دا پروڈکٹ آف مائی سرکمسٹانسز، آئی ایم دا پروڈکٹ آف مائی ڈیسیژنز اینڈ چوائسیز آئی ہیو میڈ ان مائی لائف، جس کی ملینز آف کاپیز سولڈ ہوئیں اور اس کی نہ آخرت پہ ایمان ہے نہ کچھ، بٹ کہتا ہے کہ جو میں آج بنا ہوں نا، مجھے سرکمسٹانسز نے نہیں بنایا، میری چوائسیز نے اور ڈیسیژنز نے بنایا ہے۔ سو دا کوشچن از واٹ چوائسیز آر یو اینڈ می میکنگ ایوری سنگل ڈے؟ اور اس نے جو کتاب لکھی 7 ہیبٹس پہ، تو سب سے پہلی چیز کیا لکھی؟ بی پروایکٹیو، بی پروایکٹیو۔ اور یاد رکھیں پروایکٹیوٹی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھائی ہے کہ جتنا بڑا آبجیکٹیو ہو اتنی زیادہ ایکسیلریشن ہونی چاہیے، اتنی زیادہ اسپیڈ ہونی چاہیے تمہاری۔ اگر آبجیکٹیو دنیا ہے تو جب دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات کی تو کہا فامشوا فی مناکبہا، واک کرو اس کی، یعنی واک ان دا پاتھس اینڈ فائنڈ فرام ہز پروویژن، ایٹ فرام ہز پروویژن، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ۔ لیکن جب نماز کی باری یہی تو کہا فاسعوا الی ذکر اللہ، رش جاگ کرو۔ سعی مینز ہم سعی میں کیا کرتے ہیں؟ وی جاگ۔ لیکن جنت کی بات آئی تو کہا سابقو، سارعو، ریس، کمپیٹ، اسپرنٹ لگاؤ۔
سابقوا الی المغفرہ، سارعوا الی الجنہ او مغفرہ، دوڑ لگاؤ. اور جب اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کے بارے میں بات آئی تو وہ کیا کہا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، fly towards Allah subhanahu wa ta'ala. So every objective does not deserve the same effort. جب بات ہوتی ہے آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کی، it deserves a different effort. کیوں ایسے تھا کہ سلف صالحین صحابہ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی اور ان کی سیڈنس کو ان سے ریموو کر دیا، اور ان کو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، وہ ایفرٹ کرتے تھے اللہ کے لیے. اور موسیٰ علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں کوہ طور پہ تو قوم کو پیچھے چھوڑ کے بھاگ کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جلدی کیوں آئے ہو؟ عجلت مینز جلدی اس لیے آیا ہوں الیک ربی لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے مجھ سے. میں دوڑ کے اس لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو جو پرویکٹیو نہیں ہے نا، ہی ول مس اے لاٹ آف اپرچونیٹیز. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا اور فتح مکہ کے بعد قتال کیا اور انفاق کیا. برابر ہو ہی نہیں سکتے. والسابقون سابقون اولئک المقربون. سابقون کون ہیں؟ جو پرویکٹیو ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں.